بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ بلا شبہ سیاسی انقلاب سے پہلے ایک تمدنی، اجتماعی اور اخلاقی انقلاب کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہی اسلامی انقلاب کا فطری طریقہ ہے۔ اور سیاسی اقتدار کا یقیناً کوئی نہ کوئی مصرف اور اس کا مقصد بہرحال ہمیں متعین کرنا پڑتا ہے کہ سیاسی جو اقتدار ہے اس کا کیا مصرف ہے، کیا مقصد ہے، اس کے گولز کیا ہیں۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم ہیئت حاکمہ کو یعنی فارم آف گورنمنٹ کو غیر اسلامی اصولوں کے مطابق کام کرنے کے لیے چھوڑ دیں، اور اسپیشلی جب ہم ایک اسلامی ریاست کے دعوے دار ہیں، یعنی پاکستان مملکت خداداد، جس کا حصول ہی اسلامی نظریے کی بنا پر ممکن ہوا، اور قائد اعظم نے اپنی 40 سالہ سیاست کے بعد علامہ اقبال کے کہنے پر جس نظریے کو سیاسی اپنا گول بنایا اور سیاست میں اس کو آپ نے اپلائی کیا، جو دو قومی نظریہ تھا، اور پاکستان کا حصول اس کے بعد ممکن ہوا، یعنی ایک اسلامی نظریے کی بنیاد پر مملکت خداداد پاکستان کا حصول یقیناً دنیا کے 100 عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے، جو اس کے حصول میں کسی قسم کی جنگ نہیں ہوئی، کشت خون نہیں ہوا۔ ہاں، فیصلہ ہونے کے بعد جب پارٹیشن ایکٹ کے اوپر سائن ہوا اور مائیگریشن شروع ہوئی تو یقیناً بہت اس میں جانوں کا ضیاع ہوا اور لوگوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، لیکن کورٹ کے ذریعے اور ووٹ کے ذریعے پاکستان کا حصول ممکن ہوا۔ یہ دنیا کا ایک اچھوتا واقعہ ہے۔ تاریخ عہد جدید میں 100 عظیم واقعات میں سے یہ ایک واقعہ ہے جو پاکستان ایک گولی چلائے بغیر ایک مملکت حاصل کر لی گئی، اور یقیناً یہ نظریہ اسلامی تھا، اس میں اتنی طاقت تھی لوگوں کے اندر، وہ پیوست تھا ان کے قلب اور اذہان میں، جس کی بنا پر سیاسی یوں سمجھیں کہ ایک برتری حاصل ہوئی قائد اعظم کو اور مسلم لیگ کو، اور پاکستان وجود میں آیا۔ تو لہٰذا ایک ایسی اسلامی ریاست جو حاصل ہی اسلامی نظریہ سیاست اور نظریہ ریاست کے اوپر حاصل کی گئی ہے، اس ریاست میں ہیئت حاکمہ کو اگر غیر اسلامی طریقے سے اور ان کے اصولوں پر کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور ہم اس صورتحال میں ہم اس بات کو گوارا کر لیں کہ پاکستان کے اندر جو فارم آف گورنمنٹ ہے اور جس طریقے سے معاشی، معاشرتی اور تعلیمی مسائل کو چلایا جا رہا ہے وہ غیر اسلامی ہے، یعنی آپ کی معیشت سود کے اوپر ہے، جو یقیناً عذر قرآن اور اسلام، اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اسی طریقے سے تعلیمی نظام آپ کا جس طریقے سے کالج یونیورسٹیز میں آج جو اخلاقی انحطاط کا شکار ہیں، اور جو سمجھیں کہ اخلاقی نظام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور اخلاقی دامن کو پارا پارا کیا جا رہا ہے، اور پھر جس طریقے سے انگریزی کو ہم نے ایک معیار تعلیم سمجھ لیا ہے، یعنی جو انگریزی میں بات کرتا ہو ہم اس کو بہت ہی زیادہ کوالیفائڈ سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کا، کینیڈا کا اور یورپ کا ایک سویپر جو ہے وہ بھی انگریزی بولتا ہے، تو کیا وہ بہت قابل ہے؟ تو زبان کوئی بھی ہو وہ بہرحال قابلیت کا معیار نہیں ہوتی، وہ زبان کا بولنا یقیناً اس زبان کے آنے کے اس کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن انگریزی آنا یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ دس از ناٹ دی میجرمنٹ آف کوالیفیکیشن دیٹ اگر آپ انگریزی بول رہے ہیں تو بہت قابل ہیں، اور آپ اردو میں اگر بات کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ غیر تعلیم یافتہ ہیں۔ تو یہ جو معیار ہمارے یہاں پاکستان میں بنا لیا گیا ہے، اور انگریزی میڈیم جتنے اسکول ہیں اس میں ابھی حال ہی میں جو واقعہ ہوا آپ نے دیکھا، سویلائزیشن، نام تو اس کا سویلائزیشن تھا لیکن ٹوٹلی ان سویلائزڈ وہاں کی مینجمنٹ تھی، کہ فقط اردو میں جواب دینے پر بچے کو جناب اس کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا، اور سب کے سامنے اس کی تذلیل کی گئی، اس کا تمسخر اڑایا گیا۔
تو یہ اس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے کہ ذہنی طور پر ہم غلام ہیں انگریزوں کے، اور جو انگریزی نہیں بولتا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قابل نہیں ہے۔ حالانکہ انگریزی ایک زبان ہے جس طرح دوسری زبانیں ہیں، اور آپ تاریخ کو اگر اٹھا کے دیکھیں، تاریخ عہد جدید کو آپ اٹھا کے دیکھیں، جس قوم نے ترقی کی ہے اس نے اپنی قومی زبان میں ترقی کی ہے۔ لہٰذا ہمارے یہاں کلچر ویسٹ کا لے لیا گیا، زبان ویسٹ کی لے لی گئی، اور پھر اعلیٰ حضرت نے جب یہ اعتراض کیا تھا کہ انگریزی زبان نہ سیکھیں تو لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے کہ جناب انگریزی زبان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ زبان اکیلی نہیں آتی، زبان اپنے ساتھ تہذیب، تمدن، طور طریقے یہ سب لے کر آتی ہے۔ جب زبان آتی ہے تو اس کا لٹریچر بھی آتا ہے، اس کا کلچر بھی آتا ہے۔ یہ وہ دور رس نظر تھی، نگاہ ولی تھی جو اس چیز کو دیکھ رہی تھی کہ انگریزی زبان اکیلی نہیں آئے گی، جب انگریزی زبان آئے گی تو انگریزی تہذیب و تمدن بھی ساتھ آئے گا، معاشرت بھی ساتھ آئے گی۔ اور یہی ہوا کہ ہم نے ہر چیز انگریزوں کی کاپی کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کہا گیا کہ انگریزی زبان تو آج تک نہیں آئی ہم کو۔ پہلے بھی جیسے ایک ویڈیو میں نے عرض کیا کہ آپ بچپن سے انگریزی پڑھاتے ہیں، اور انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، حتیٰ کہ گریجویشن اور ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، انگریزی اس کو پری لیول سے پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، پری پرائمری لیول سے پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، لیکن ماسٹرز تک وہ انگریزی میں ید طولہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا انگریزی پر اگر آپ محنت کرتے اور کما حقہ کرتے تو کہہ سکتے تھے کہ چلے حصول علم کے لیے آپ نے تو انگریزی بھی نہ سکھائی، لیکن بہرحال ذہنیت ہماری انگریزی ضرور بن گئی کہ جس کو انگریزی آتی ہے وہ قابل ہے۔ تو لہٰذا دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جب سیاسی انقلاب ہے تو اس سے بیشتر ایک تمدنی، اجتماعی اور اخلاقی انقلاب کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اگر ہیئت حاکمہ کو یعنی فارم آف گورنمنٹ کو ہم غیر اسلامی اصولوں پر جو وہ عمل کر رہی ہے، اور اس کی جو کیفیت حاکمہ ہے، یعنی جو اس کا پروسیجر آف گورننس ہے، اگر ہم اس کو غیر اسلامی اصولوں پر چھوڑ دیں اجتماعی طور پر، تو یقیناً ہم انفرادی طور پر تو کسی ارتداد کے مرتکب نہیں ہوتے، لیکن اگر اس اسلامی ریاست میں غیر اسلامی نظام کو ہم اگر اجتماعی طور پر، ذہنی طور پر قبول کر لیں، قلبی طور پر قبول کر لیں، تو یقیناً یہ ایک اجتماعی ارتداد کے مرتکب ہم ہو رہے ہیں بحیثیت قوم، اور لہٰذا یہ ایک بہت سنگین صورتحال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، جس طرح پاکستان کے معاشی حالات، سیاسی حالات، مذہبی حالات، اخلاقی انحطاط کا شکار جس طریقے سے ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو جرائم ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں، اور جن جرائم پر کوئی ایکشن ایسا نہیں لیا جا رہا کہ جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ آپ کو ایسے نظام بنانے ہیں جس سے نیکی کرنا آسان ہو جائے اور لوگوں کے دلوں میں نیکی کی محبت جاگزی ہو جائے، اور کرائمز کو روکنا ہے آپ نے، ینہون عن المنکر یعنی کرائمز کو آپ نے روکنا ہے۔ تو کرائمز نہ رک رہے ہیں اور نہ اخلاقی ترویج اور تربیت ہو پا رہی ہے۔ تو سیاسی انقلاب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے ایک تمدنی، معاشرتی اور اخلاقی انقلاب کی۔ تو لہٰذا اس حوالے سے اجتماعی اور قومی حیثیت سے ضرور جو ہے ہم وہ ارتداد کے مرتکب ہوں گے اگر ہم ذہنی طور پر اس نظام کو جو غیر اسلامی اصولوں کے تحت چلایا جا رہا ہے ملک میں، اگر ہم اس کو قبول کر لیں۔ لہٰذا پھر یہ بھی ہے کہ آپ اجتماعی، تمدنی اور اخلاقی انقلاب اگر لانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ غور کرنا پڑے گا کہ اس انقلاب کے رائج کرنے میں اور اس انقلاب کے لانے میں کن ذرائع اور وسائل کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو اخلاقی انقلاب ہے، تمدنی انقلاب ہے، معاشرتی انقلاب ہے، اس کے لیے کون سے ذرائع ہیں جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی ریسورسز کون کون سی ہونی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ ان ذرائع میں تعلیم و تربیت کا پہلا نمبر ہے، اور معاشرتی اصلاح ہے، ذہنی اصلاح ہے، اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں اس میں شامل ہیں۔ غرض کہ کوئی بھی سیاسی انقلاب اس وقت تک نہیں آتا جب تک فکر میں انقلاب نہ آ جائے۔ انقلاب فکری ہوتا ہے ہمیشہ، انقلاب مادی نہیں ہوتا۔ مادیت میں انقلاب یا انقلاب آفریں جو فکر ہے وہ اس وقت آتی ہے جب فکر میں انقلاب آ جاتا ہے۔ تو فکر اگر خام ہو، جس کو اقبال نے کہا کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ،
ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ تو یہ جو آزادی افکار ہے نا، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اور جس کی ترویج کی جا رہی ہے، اور پاکستان کا میڈیا اس پر خاموش ہے، جو یقیناً میں کہوں گا کہ یہ اس کی مجرمانہ غفلت ہے، اس حکومت کی مجرمانہ غفلت ہے۔ اس حکومت سے میری مراد یہ تمام سیاسی نظام ہے جو ہمارے ہاں رائج ہے جمہوریت کے نام پر، جس کو اقبال نے کہا اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانہ اسے کھولا نہیں کر دے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو ہمارے یہاں بندوں کو گنا نہیں جاتا بلکہ نوٹوں میں تولا جاتا ہے، اس کا معاشی وزن کیا جاتا ہے، اس کا جناب پیسے سے اس کو دیکھا جاتا ہے، جو جتنا مضبوط ہے، جو جتنا بڑا سرمایہ دار ہے، جو جتنا بڑا زمیندار ہے، سیاست ان کے لیے ہے۔ تو لہٰذا یہ جمہوریت جو طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا نہیں کرتے بلکہ تولا کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں تولا نہیں جاتا، ہمارے یہاں تولا جاتا ہے تو اس کو پیسے میں تولا جاتا ہے۔ اور جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی، جبکہ اسلام میں میجورٹی از ناٹ دی اتھارٹی، اتھارٹی از قرآن اینڈ سنہ، اللہ از اتھارٹی۔ کہ قرآن نے کہا افتبغون حکم الجاہلیہ، کیا اس حق کے آنے کے بعد، اللہ کے نظام اور اس کے قانون کے آنے کے بعد تم جاہلیت کی پیروی کرنا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو کہ سسٹم آف اگنورنسی اس کو مسلط کر دیا جائے؟ تو بدقسمتی سے اس وقت پاکستان میں سسٹم آف اگنورنسی جو ہے وہ رائج ہے، سیاسی بنیاد پر بھی، معاشرتی بنیاد پر بھی، تمدنی بنیاد پر بھی، اخلاقی بنیاد پر بھی، تعلیمی بنیاد پر بھی، ہر طرف آپ دیکھیں کہ اگنورنسی ہے، جہالت ہے۔ یعنی ان پڑھ ہونا میں سمجھتا ہوں جہالت نہیں ہوتی، بہت سے لوگ پرانے زمانے میں ان پڑھ ہوتے تھے، اسکول نہیں جاتے تھے، لیکن ان میں اخلاقی تربیت گھروں پہ ہوتی تھی اور تمدنی تہذیب کا وہ ایک شاہکار ہوتے تھے، ان کے بول چال میں، عادات اور اطوار میں تہذیب جھلکتی تھی، مہذبانہ رویہ ان کا ہوتا تھا۔ تو لہٰذا بہرحال ان وسائل میں تعلیم و تربیت ہے، معاشرتی اصلاح ہے، ذہنی اصلاح ہے اور فکر کا پختہ کرنا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ جب تک فکر پختہ نہیں ہوگی، وہ فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ، تو یہ آزادی افکار جو ہے جب اس پر حدود کا تعین نہ کیا جائے، اخلاقی حدود کا تعین نہ کیا جائے، تو یہ فکر خام ہو جاتی ہے، یہ فکر کمزور ہو جاتی ہے، یہ فکر بوسیدہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ فکر اگر معاشرے میں پھیل جائے، جو ہمیں پھیلتی ہوئی اور پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستانی معاشرے میں اسپیشلی، تو یہ تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور یہی فکر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فریڈم آف تھاٹ کے نام سے، فریڈم آف ایکسپریشن کے نام سے معاشرے کو تباہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی فکر کو جلا بخشنا یہ پہلا قدم ہے انقلاب میں، فکر کو جلا بخشنا۔ یوں سمجھیے سب سے پہلے مقصد کا تعین کیا جاتا ہے، پھر لائے عمل کا انتخاب کیا جاتا ہے، پھر خلوص کے ساتھ آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اسٹرگل کا آغاز کرتے ہیں انقلاب کے لیے۔ یہ اس کے سٹیپس ہیں، کانسٹیٹیوئنٹس آف ریولوشن یہ ہیں کہ اگر کوئی معاشرہ، کوئی ملک، کوئی قوم ترقی کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے فکری انقلاب بپا کرنا ہوگا، اخلاقی تربیت کرنی ہوگی، تمدنی تربیت کرنی ہوگی، یعنی جو کلچر ہے وہ سویلائزڈ بنانا ہوگا۔ اور وہ سویلائز کیسے بنے گا؟ وہ اس میں پہلا قدم تعلیم و تربیت ہی ہے۔ اس میں آپ کے ادارے آ گئے، اس میں آپ کے اسکول، کالج، یونیورسٹیز آ گئیں، اور اس وقت ہمارے ہاں جو حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت برا حال ہے۔ یعنی سب سے پہلے آپ کو سیٹنگ آف گول، مقصد کا تعین، یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص کوئی بھی کام کرنا چاہے، آپ زندگی میں آپ کا کوئی مقصد ہوگا، اس کا آپ تعین کریں گے۔ کوئی بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ IT اسپیشلسٹ بننا چاہتا ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ آرکیٹیکچر بننا چاہتا ہے۔ تو ایک مقصد کا تعین بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسٹریٹجی، کہ کس اسٹریٹجی کے تحت آپ اپنی جد و جہد کو اور اس مقصد کے حصول کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ تو میپ، روڈ میپ بہت ضروری ہے۔ مطلب ایک شخص کو یہاں سے اگر لاہور جانا ہے، یا لاہور سے کہیں اور جانا ہے، یا یہاں سے اس کو کسی دوسرے ملک جانا ہے، تو یہ ایک تو مقصد کا تعین، پھر روٹ کا تعین کہ کس طریقے سے وہ جائے گا، اور میپ، روڈ میپ کیا ہے۔ اگر وہ زمینی سفر کر رہا ہے تو روڈ میپ اس کے پاس ہونا ضروری ہے۔ تو دوسری چیز مقصد کے تعین کے بعد ہے روڈ میپ، آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے،
اس کے بعد بائی یوزنگ آل ریسورسز پاسبل ریسورسز، جتنی پاسبل ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کنٹینیوس اسٹرگل کی ابتدا وہ ضروری ہے۔ قومیں ایسے نہیں بنتی، اوور نائٹ نہیں بنتی، قوموں کے اوپر 20 سال 40 50 100 سال محنت کی جاتی ہے، تب کہیں جا کے قومیں اپنا مقصد حاصل کرتی ہیں۔ پاکستان کا حصول یہ ہمارے مقصد کی پہلی سیڑھی تھی، اس کے بعد اس کو ایک مثالی ریاست کا جامہ پہنانا اور اس کو ایک آئیڈیل اسٹیٹ بنانا، یہ ہمارا اصل گول تھا۔ یہ تو وہ زمین کا ٹکڑا تھا جو ہم نے حاصل کیا تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ خلافت راشدہ کی ریاست کی مثال دنیا میں بنا کے پیش کرنا، کہ جس کو دیکھ کر، اس مثال کو دیکھتے ہوئے دیگر خطہ ارضی میں لوگ ایسی اسٹیٹ بنانا شروع کریں۔ تو یہ حصول پاکستان یہ ہمارے مقصد کی پہلی سیڑھی تھی، یہ فرسٹ اسٹیپ تھا۔ اس کے بعد اسٹرگل کا آغاز کرنا تھا کہ اس کو ایک مثالی ریاست بنانا تھا۔ تو بدقسمتی یہ ہوئی کہ بنانے والے بہت جلد چلے گئے، اور جو بچ رہے اس میں ہمارے ہاں سرمایہ دارانہ نظام اور زمیندارانہ جاگیردارانہ نظام، یہ کیپٹلسٹک اپروچ، اس نے اس ملک کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اسی نے اس ملک کی سیاست کو، اخلاقی نظام کو، تعلیمی نظام کو، معاشرتی اور تمدنی نظام کو تہ و بالا کر دیا۔ یہ جاگیردارانہ نظام، اسلام بادشاہتوں کو ختم کرنے آیا تھا، بادشاہت قائم کرنے نہیں آیا تھا۔ لہٰذا یہ کانسٹیٹیوئنٹس ہیں کسی انقلاب کے، کہ سب سے پہلے تعلیم و تربیت، ذہنی اصلاح، معاشرتی اصلاح، یہ بڑا ضروری تھا، اور نظام تعلیم میں یہ بنیادی چیزیں تھیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں نوجوانوں کا جو ریشو ہے آبادی میں، وہ دنیا کے کسی بھی ملک سے سب سے زیادہ ہے۔ یعنی اتنی بڑی آپ کے پاس ایک تو ریسورسز میں سب سے اہم چیز تو یہ آ گئی جو اس وقت دنیا کے کسی ملک میں موجود نہیں ہے، وہ نوجوانوں کا ریشو ہے آبادی میں، کیونکہ نوجوان بہت اہم رول ادا کرتے ہیں کسی بھی ملک کی اور قوم کی ترقی میں، اور اس کے سمجھے کہ مقصد کے حصول میں۔ دنیا کا چھٹا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، جس میں 60% ہماری آبادی جو ہے نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور اس کو اگر آپ دیکھیں کہ مجموعی آبادی کا کل 64% حصہ 30 برس سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ 30%، 64% حصہ تو ینگ جنریشن ہے، اس میں 30% ایسے ہیں جو 64% ایسے جو 30 سال سے کم عمر ہیں، جبکہ 29% آبادی 15 سے 29 سال کے نوجوانوں کی آبادی پر مشتمل ہے، جو دنیا کے کسی بھی ملک کی آبادی کے نوجوانوں کے تناسب میں ہائیسٹ لیول پر ہے۔ تو اتنی بڑی آپ کے پاس ایک ریسورس ہے نوجوان، جس کو مین پاور کہیں گے، ہیومن ریسورس سب سے بڑی ریسورس ہے دنیا میں، یہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کو آپ نے ایک مقصد دینا ہے، اس کو آپ نے ٹرین کرنا ہے، اس کو آپ نے مقصد کے حصول کے لیے تیار کرنا ہے، اینڈ دے آر ویری انٹیلیجنٹ۔ یہ جو پاکستانی قوم کے نوجوان ہیں یہ انتہائی انٹیلیجنٹ ہیں، لیکن ان کو صرف ایک راہ دینی ہے، ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ کیسے کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک کام ریاست کا ہے، اور ریاست جب تک خود ہی راہ پہ نہیں ہوگی تو وہ دوسروں کو اور نوجوانوں کو اتنی بڑی ہیومن ریسورس کو کیسے یوز کرے گی، جو کرنے میں بالکل ناکام ہے، بالکل ناکام ہے۔ ہمارے یہاں آبادی خاص طور پہ نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں بانٹ دیا ہے تباہی و بربادی کے لیے، ان کو تباہ کرنے کے لیے پری پلان یہ کیا کہ کچھ کو ایکسٹریمزم کی طرف کر دیا، کچھ کو جو ہے وہ پولیٹیکل ایکسٹریمزم کی طرف کر دیا، کچھ کو ریلیجیس ایکسٹریمزم کی طرف بانٹ دیا۔ یہ ان کے اپنے رجحان کو دیکھتے ہوئے باقاعدہ یہ پلاننگ کے تحت ہمارے یہاں کام عرصہ دراز سے جاری ہے، کہ کچھ کو ریلیجیس ایکسٹریمزم میں آپ نے ڈال دیا، کچھ کو آپ نے پولیٹیکل ایکسٹریمزم میں ڈال دیا، کچھ کو آپ نے صرف فیشن میں ڈال دیا، کچھ کو آپ نے جناب صرف اور صرف یہ جو میڈیا سائنسز کے نام پر فحاشی اور بے حیائی پھیلائی جا رہی، اس پہ مطلب ڈسٹریبیوٹ کر دیا آپ نے کہ یہ کوئی کام نہ کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں ہمارے جو نوجوان ہیں دے آر ویری انٹیلیجنٹ، اینڈ دے آر دیم سیلف انڈیویجولی، میں یہ کہوں گا کہ کلیکٹیولی وہ خود اپنے آپ کو نکھار رہے ہیں، ریاست کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ خود محنت کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بڑی تعداد ہمارے یہاں جو ہے، اگر اب میں آپ کے سامنے یہ تھوڑے سے اسٹیٹیکل فگرز پیش کروں، 29 سے یہ جو آبادی کا تناسب ہے، 37% نوجوان جو ہیں، 29 سے 37%، یعنی الٹریسی کا جو ریشو ہے، یہ تو ایک پرانا ہے 2018-17 کا ہے، یعنی کووڈ سے پہلے کا ہے، یہ کہ 29 سے 30% نوجوان ہمارے یہاں غیر تعلیم یافتہ ہیں،
اور صرف 6% نوجوان ہمارے یہاں ملک میں ایسے ہیں جو انٹرمیڈیٹ سے آگے جاتے ہیں تعلیم میں. اور ہمارے یہاں انٹرمیڈیٹ کا کیا جو لیول ہے وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش بھی کیا تھا کہ ہمارے ہاں جو ایجوکیٹڈ جس کو تصور کیا جاتا ہے، یعنی لٹریسی ریشو میں جن کو شمار کیا جاتا ہے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنا نام لکھنا جانتے ہیں یا تھوڑا سا وہ پڑھ لکھ لیتے ہیں، خط کو پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں، وہ لٹریٹ شمار ہوتے ہیں. یہ مطلب کسی کوالیفیکیشن جو ایک ریزنیبل کوالیفیکیشن کہلاتی ہے وہ نہیں ہے. یعنی ہمارے یہاں جو معیار ہے اس اسٹیٹیکل ریشو کا وہ یہ کہ ہمارے یہاں پڑھا لکھا آدمی یا شخص اس کو کہا جاتا ہے جو اپنا نام لکھنا جانتا ہے اور پڑھنا جانتا ہے. جو ایک خط پڑھنا اور لکھنا جانتا ہے اس کو کہتے ہیں پڑھا لکھا آدمی. اس نے کوئی علم و فن حاصل نہیں کیا. جسٹ ہی کین رائٹ ہز نیم، جسٹ ہی کین ریڈ دا لیٹر that he will be educated. اس کو ایجوکیٹڈ کہا جاتا ہے. اس میں یہ ریشو ہے کہ ہمارے یہاں صرف 2% صرف انٹرمیڈیٹ سے آگے جاتے ہیں پڑھنے، اور انٹرمیڈیٹ تک بھی جو کوالیفیکیشن ہے ہمارے یہاں وہ کس قابل ہے وہ میں اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ it's nothing. اب تو ماسٹرز اور MBA جو بیچارے ان کو بھی کچھ نہیں آتا، ڈگری لے کے وہ سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں. وہ تو پیپر دیا کیونکہ وہ رٹافیکیشن از دا بیسٹ کوالیفیکیشن ایگزامینیشن جو کہا جاتا تھا، وہ بالکل یہی ہو گیا ہے کہ وہ رٹ لیا، انہوں نے پڑھ لیا، رٹ کے جا کے پیپر دے دیا. اور پیپر کے اگر آپ 1 مہینے کے بعد ان سے پوچھیں دے forget all of the data، سب کچھ بھول چکے ہوتے ہیں. وہ معدود چند کے ان کو یاد رہتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں ایجوکیٹڈ لوگ شمار ہوتے ہیں جو اپنا نام لکھ اور پڑھ سکتے ہیں، خط لکھ اور پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان عالمی خواندگی میں جو ممالک ہیں جس میں لٹریسی ریشو ہے ممالک کا، اس میں ہم کس نمبر پر ہیں؟ 180 نمبر ہے ہمارا عالمی خواندگی میں ممالک کے حساب سے. ہم اتنے نیچے ہیں، اور اس 180 نمبر پر بھی کما حقہ جو ایجوکیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ہماری. پاکستان میں 90% سے زائد پرائمری اور سیکنڈری کلاسز کے طلباء، یہ ایک باقاعدہ اسٹیٹیکل اور ریسرچ رپورٹ کی میں آپ کو یوں سمجھیں کہ جزیات اور کچھ پوائنٹس بتا رہا ہوں کہ 90% پرائمری اور سیکنڈری یعنی میٹرک تک کے جو طلباء ہیں وہ میتھمیٹکس اور سائنس میں انتہائی کمزور ہیں. یعنی اس کے بیسکس کو بمشکل جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے. جس طرح میں نے عرض کی تھی پہلے ویڈیو میں کہ بے وقوف ہمارے یہاں بنایا جا رہا ہے سائنس کے نام پر کہ جی سائنس پڑھا رہے ہیں، اور پڑھانے کا طریقہ بھی اتنا بھونڈا ہے ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ کہ اس میں اسٹوڈنٹ کو میتھمیٹکس کے کانسیپٹس وہ کلیئر نہیں ہوتے. میٹرک اور انٹرمیڈیٹ تک کے بچوں کے بھی اب تو نہیں ہوتے، اور سائنس کے بھی بیسک کانسیپٹس جو ہیں وہ کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے کیونکہ انہوں نے رٹا لگایا ہوتا ہے تو وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا. تو پاکستان میں ناخواندگی کی شرح جو ہے وہ اس کا تناسب جو ہے یہ تو کہتے ہیں کہ 58% ہے ناخواندگی کی شرح جو ہمارے یہاں ہے. الٹریسی ہمارے یہاں جو ریشو ہے وہ 58% ہے. لیکن یہ 58% کووڈ سے پہلے کا، کووڈ کے بعد جو ہے لٹریسی ریشو ہزاروں بچے جو ہے وہ اسکولوں سے باہر نکل گئے. اور اب جو مہنگائی کا طوفان روزانہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس میں people are unable to bear the expenses of education of their children's. پرائیویٹ اسکول کی فیسز کو پھر ٹیوشنز کو برداشت کرنا ناممکن ہو گیا. تو لہٰذا یہ ریشو جو ہے اب 60 سے اوپر چلا گیا. یہ 58 تھا، کہتے ہیں 64-65% جو ہے آپ کے یہاں الٹریسی ریشو ہے. اور اگر صوبوں کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں تو تناسب اور بھی زیادہ چلا جاتا ہے. تو ہم کس سیاسی انقلاب کی بات کرتے ہیں جب ہمارے یہاں تعلیم کا یہ نظام ہے، اخلاقی روحانی سطح پر ہماری سطح اتنی نچلی ہو گئی ہے کہ جناب اللہ معاف کرے کہ مذہبی طبقہ وہ بھی کما حقہ اپنا جو پوٹینشیل ہے وہ نہیں دے پا رہا. اس میں بہت سی ریزنز ہیں، کچھ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جو ایک بیڑا اٹھایا جائے اس میں چند لاکھ اسٹوڈنٹ ہیں ایسے جو مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اور اس میں کچھ مدارس جو ہیں وہ پوری جاں فشانی سے کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایک میگا لیول کے اوپر یعنی میکرو لیول پر اگر آپ کوئی چینج لانا چاہتے ہیں تو کم سے کم جو گورنمنٹ پالیسیز ہیں وہ آپ کو بہتر بنانی ہوں گی. اور اگر گورنمنٹ پالیسیز نہیں ہیں تو ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے. اس کے لیے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ از خود وہ ریسرچ کی طرف آئیں، از خود وہ فنی تعلیم کی طرف آئیں، عقلی علوم کی طرف آئیں،
اب یہ سمجھنا اور جانچنا اور جاننا مشکل نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کون آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے ریلیجیس گراؤنڈ پہ، کون آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے پولیٹیکل گراؤنڈ پہ، کون آپ کو مینیپولیٹ کر رہا ہے ایجوکیشنل گراؤنڈ پر، یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ آج کل میں سمجھتا ہوں یہ دور آ گیا ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کہ سب انسانوں کے سامنے ہے اس وقت کہ کیا ہو رہا ہے، اسپیشلی پاکستانی نوجوان، ہر نوجوان جو اسپیشلی کراچی میں اور شہروں میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 90% نوجوان ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں سیل فون اور موبائل فونز ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ روزانہ ہر ایک کو سن رہے ہیں، بڑے سے بڑے عالم کو سن رہے ہیں، بڑے سے بڑے مفتی کو سن رہے ہیں، اور فیبریکیٹڈ عالموں کو اور فیبریکیٹڈ مفتیانوں کو بھی سن رہے ہیں، کون مذہب کے نام پر بگاڑ رہا ہے، کون مذہب کے نام پر اچھی بات کر رہا ہے، دے نو ویری ویل، اور علم کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، دے نو ویری ویل، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا ہم آج بھی آنکھیں نہیں کھولیں گے؟ اگر ہم نے اور ہماری نسلوں نے آج بھی آنکھیں نہیں کھولی، یا ہم نے اپنے بچوں کی آنکھیں نہیں کھولی، ان کو صحیح راہ پہ نہیں لگایا، تو میں بار بار کہتا ہوں کہ جس معاشرے میں جوتے شیشوں میں اور اے سی دکانوں میں بکتے ہوں اور کتابیں فٹ پاتھوں پر اور ٹھیلوں پر بکتی ہوں، اس قوم کی تقدیر کبھی نہیں بدل سکتی، اور اسپیشلی مسلمان جہاں علم کی اتنی اہمیت ہے کہ جس کی تاریخ کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، آج علم میں ریسرچ میں وہی سب سے پیچھے ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، ہم 2000 کا جوتا تو خرید لیتے ہیں جو پیر کے اندر رہتا ہے، لیکن 200 روپے کی کتاب نہیں خریدتے جو دماغ اور دل اور ذہن کو جلا بخشتی ہے۔ وہی معاشرے کامیاب ہوتے ہیں جہاں علم کی عزت ہوتی ہے، جہاں علم کی ویلیو ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں علم کی عزت معاشرے میں واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ کتابیں لوگ ردی میں تول کے بیچ دیتے ہیں پڑھنے کے بعد کہ یہ اب ہمارے کس کام آئیں گی، اور جوتے جو ہیں وہ اے سی میں بکتے ہیں، بڑی بڑی شاپس میں ہزاروں روپے کا ہم جوتا خرید لیتے ہیں، لیکن چند سو کی کتاب نہیں خریدتے۔ جب تک قوم علم کو عزت نہیں دے گی اس وقت تک سیاسی انقلاب ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں زندہ قوم بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔